بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کی سنتیں۔ مرد کو نیت باندھتے وقت دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا اور عورتوں کو کندھوں تک ہاتھ اٹھانا۔ ہاتھ اٹھاتے وقت دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں اور انگلیوں کو قبلہ رخ رکھنا اور بلا قصد و ارادہ جس قدر انگلیاں کھلی رہنے دینا۔ اپنے ارادے سے نہ ان کو ملانا چاہیے نہ کھولنا چاہیے۔ اللہ اکبر کہہ کر مرد کو ناف کے نیچے اس طرح ہاتھ باندھنا کہ بایاں ہاتھ نیچے رہے اور دایاں ہاتھ اوپر رہے، اور عورتوں کو اسی طرح سینے پر ہاتھ رکھنا۔ صرف پہلی ایک رکعت میں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ صرف پہلی ایک رکعت میں امام کو اور منفرد اکیلے نماز پڑھنے والے کو کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا امام اور منفرد کے لیے مسنون ہے۔ سبحانک اللہم، اعوذ باللہ، بسم اللہ، تینوں کو آہستہ آواز سے پڑھنا۔ ہر مرتبہ سورہ فاتحہ ختم ہونے کے بعد آہستہ آواز سے آمین کہنا۔ رکوع میں دونوں ہاتھوں کی انگلیاں کشادہ کر کے گھٹنوں کو پکڑنا۔ رکوع میں اس طرح سے جھکنا کہ سر، کمر اور سرین تختے کی طرح ایک سطح کے برابر ہو جائیں۔ دونوں ہاتھوں کو تان کر سیدھا رکھنا اور ہاتھوں کی پسلیوں سے جدا رکھنا اور پنڈلیوں کو بھی سیدھا رکھنا۔ یہ سب مردوں کے لیے ہیں۔ عورتوں کو صرف اتنا جھکنا چاہیے کہ ان کے ہاتھ گھٹنوں تک اچھی طرح پہنچ جائیں۔ عورتیں انگلیوں کو گھٹنوں پر ملا کر رکھیں۔ رکوع میں کم از کم 3 مرتبہ یہ کہنا سبحان ربی العظیم۔ رکوع میں سر اٹھاتے وقت امام اور منفرد کو یہ کہنا سمیع اللہ لمن حمیدہ، اور مقتدی و منفرد کو یہ کہنا ربنا لک الحمد۔ رکوع کے بعد سیدھے کھڑے ہونا، جس کو قومہ کہتے ہیں، بعض اس کو واجب کہتے ہیں۔ سجدے میں جاتے ہوئے اللہ اکبر کہنا۔ اس حیت سے سجدے میں جانا مسنون ہے کہ دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھیں اور پہلے گھٹنے زمین پر ٹیکیں، پھر دونوں ہاتھ کی ہتھیلیاں زمین پر اتنا فاصلہ دے کر رکھیں کہ سر دونوں ہتھیلیوں کے درمیان آ جائے اور ہاتھ کے انگوٹھے کانوں کے نرمے کے بالکل بالمقابل ہو جائیں۔ ناک اور پیشانی دونوں زمین پر ٹیکیں۔ سجدے میں دونوں ہاتھ کی انگلیاں ملا کر قبلہ رخ رکھنا۔ اس طرح دونوں پیروں کی انگلیاں بھی قبلہ رخ رکھ کر دینا مسنون ہے۔ مرد کو سجدے میں دونوں ہاتھوں کی کونیوں کو ستون کی طرح کھڑا رکھنا، پیٹ کو زانوں سے، آستینوں کو زمین سے اور بازوؤں کو پسلیوں سے جدا رکھنا۔ سجدہ سینہ کو ابھار کر کرنا، سجدہ زمین کی طرف سینہ دبا کر نہ کرنا چاہیے۔ البتہ عورتوں کو زمین سے لگ کر سجدہ کرنا چاہیے۔ سجدے میں کم از کم 3 مرتبہ یہ کہنا، پھر 5 یا 7 مرتبہ، یعنی طاق عدد میں کہنا۔ طاق کا مطلب یہ ہے کہ وہ 2 پر تقسیم نہ ہوتا ہو۔ سبحان ربی الاعلیٰ۔ پہلے سجدے سے اٹھ کر اس طرح بیٹھنا کہ بائیں پاؤں کو بچھا کر اس پر بیٹھ جائیں۔ دائیں پاؤں کو کھڑا کر کے رکھیں کہ اس کی انگلیاں اس طرح رکھیں کہ ہتھیلیاں ران پر رہیں اور انگلیوں کے سرے گھٹنوں تک رہیں۔ اس کو جلسہ کہتے ہیں۔ جلسے میں بیٹھنا، پھر اللہ اکبر کہہ کر دوسرے سجدے میں جانا۔ جس طرح پہلے سجدے کے متعلق سنتیں بیان ہوئی ہیں، ان سب کو ادا کرتے ہوئے دوسرے سجدے میں جانا۔ ہاں، نفس سجدہ کرنا فرض ہے۔ دوسرے سجدے سے اٹھے تو پہلے پیشانی و ناک یعنی سر اٹھائے اور دونوں ہاتھوں کو دونوں گھٹنوں پر رکھ کر قدم کے پنجوں پر زور دے کر بغیر بیٹھے اور ٹیک لگائے سیدھا دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے اور اللہ اکبر کہتا ہوا اٹھے۔ دوسری رکعت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھے اور کوئی سورت یا چھوٹی 3 آیات کی تلاوت کرے۔ سورہ فاتحہ اور سورت ملانے کے درمیان بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا منفرد کے لیے اور سری نماز میں امام و منفرد کے لیے مستحسن ہے۔ یہ دوسری رکعت پہلی رکعت کے مطابق سنت کو خیال رکھتے ہوئے پوری کریں۔ دوسری رکعت میں دونوں سجدے ادا کرنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر پہلے قاعدے میں بیٹھے اور جس طرح جلسے میں تحریر کیا گیا ہے اسی مسنون طریقے سے قاعدے میں بیٹھے اور اتحیات پڑھے۔ جب اشہد اللہ پر پہنچے تو کلمے کی انگلی سے اشارہ کرے، اس طرح کہ دائیں ہاتھ کی چتلی انگلی اور اس کے برابر والی انگلی دونوں کو ہتھیلی پر موڑ کر ملا لے، بیچ والی بڑی انگلی اور انگوٹھے کا حلقہ بنا لے۔ کلمے کی انگلی کو لفظ لا پر کھڑا کرے
اور الا اللہ پر نیچے گرا دے اور دائیں ہاتھ کو آخر تک اسی طرح بندھا ہوا رہنے دے۔ اتحیات ختم ہوتے ہی نفلوں اور سنت غیر موقدہ کے علاوہ باقی فرض و واجب و سنت موقدہ میں فوراً تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے کہ واجب ہے، اتحیات سے آگے نہ پڑھے۔ فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ سنت ہے اور سورہ فاتحہ کے بعد سورت نہ ملانی چاہیے، بلکہ سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہہ کر رکوع میں چلے جائیں۔ فرضوں کے علاوہ باقی نفل سنت موقدہ ہوں یا غیر موقدہ یا وتر کی نماز، سب میں تیسری یا چوتھی رکعت میں بھی سورہ فاتحہ اور سورہ فاتحہ کے بعد سورت کا ملانا واجب ہے۔ عورت جب اتحیات میں بیٹھے تو دونوں پاؤں دائیں جانب کو نکال دے اور بائیں سرین کو زمین پر ٹیک کر اس پر بیٹھے۔ آخری قاعدے میں اتحیات پڑھتے ہوئے جس طرح اوپر مذکورہ ہوا اشارہ کرے، اتحیات کے بعد دونوں درود شریف پڑھیں اور کوئی دعا جو قرآن حدیث میں آئی ہو پڑھ کر سلام پھیر دیں۔ دائیں بائیں سلام پھیرتے وقت چہرے کا موڑنا سنت ہے۔ سلام پھیرتے وقت دونوں جانب یہ نیت کرے کہ میں اس طرف کے مقتدیوں اور فرشتوں کو سلام کر رہا ہوں۔ امام جس طرف ہو اس طرف نیت میں امام کو بھی شامل کریں۔ امام کو دائیں طرف سلام پھیرتے وقت لفظ سلام کو بنسبت بائیں طرف کے ذرا آواز بلند کرنا، بائیں طرف ذرا پست آواز سے سلام پھیرنا چاہیے۔ مقتدی امام کے ساتھ ہی سلام پھیر دیں، دیر نہ کریں۔ جس کو کچھ رکعت جماعت کے ساتھ نہ ملی ہو اس کو مسبوق کہتے ہیں۔ جب امام سلام پھیرے تو مسبوق کا امام کے دوسری طرف سلام پھیرنے تک انتظار کرنا سنت ہے۔ امام جب بائیں طرف سلام پھیر دے تو مسبوق اپنی رہی ہوئی رکعت اٹھ کر پوری کرے۔ یہ مسائل نور الایضاح سے لیے گئے ہیں۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا، ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔